بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آستانہ صدا سے میں ہوں سید ابو ایان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روحانی یوٹیوب چینل آر فار روحانیت۔ اس چینل کا مقصد آپ لوگوں اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنا ہے۔ آج ہم اسماء الحسنہ کے تمام وظائف اس کورس میں بتائیں گے۔ اب آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل، یعنی بیماری، جادو، اسیب، قرض، رزق، خوف، اسیب، شادی میں رکاوٹ، گھریلو ناچاکی، پڑھائی میں دل نہ لگنا، اولاد نہ ہونا، اولاد نورین کا نہ ہونا، غرض کے تمام تر دنیاوی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ڈھونڈیں گے، اور ہم اس پورے کورس کی آستانہ سادات کی طرف سے تمام امت محمدیہ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو نیکی سمجھ کر تمام دکھی انسانیت تک پہنچائیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس پورے لیکچر کو لینے کے بعد آپ کو کبھی کسی اور وظیفہ سیکھنے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خاص کر کے اخروی زندگی کی تیاری میں یہ کورس آپ کا حامی و مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسم اعظم شریف کی تلاش۔ اکثر عاملین، عابدین، زاہدین بلکہ عام مسلمین صدیوں سے اسم اعظم کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں ہیں۔ کتنی ہی کتابیں تصنیف کی گئی اور اکثر نے اس تلاش میں کتب و تفاسیر و احادیث کے مطالعہ میں زندگیاں وقف کر دیں، مگر کسی ایک نقطے پر سب کی نگاہیں مرکوز نہ ہو سکیں۔ عوام تو عوام، خواص اور عالم علم روحانیت بھی اس امر پر متفق نہ ہو سکے کہ فلاں اسم ہی اسم اعظم ہے۔ بشارت۔ حدیث میں آیا کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی نسبت فرمایا یہ اسم اعظم ہے جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو۔ علماء فرماتے ہیں آیت کریمہ قبول دعا خصوصاً دفع بلا میں تمام اثر رکھتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب اس کو پکارا جائے اجابت کرے اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا فرمائے۔ وہ دعا یہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 طریقوں میں کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا سب مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا تو نے خدا کا ارشاد نہ سنا؟ پس ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور یوں ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ بشارت نمبر 2۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔ امام ابو الحسن، امام عبدالعظیم منظری، امام ابن حجر عسقلانی وغیرہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں کوئی تان نہیں، اور دوبارہ اسم اعظم یہ سب احادیث سے جید و صحیح تر ہے۔ بشارت نمبر 3۔ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک یہ اور دوسرا اللہ لا الہ الا هُوَ الحی القیوم۔ بشارت نمبر 4۔
بعض علماء کرام یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ بشارت نمبر 5، بعض علماء نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔ بشارت نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ فرمایا یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس سے پکارا جائے اجابت کرے اور جب مانگا جائے عطا فرمائے۔ بشارت نمبر 7، حدیث میں ہے ام المومنین صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دعا کی: اللہم انی اعوذک الرحمن وادعوک المر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا علمک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اسم اعظم ہے عالم تغفر لی و ترحمنی۔ ابو درداء ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسم اعظم ربو ربو ہے۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یا ربو کہتا ہے، رب عز و جل فرماتا ہے لبیک، اے میرے بندے مانگ کہ تجھے کیا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم اللہ 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 الذی لا الہ الا ہوا عرش العظیم ہے۔ بشارت نمبر 10، ابو امامہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد قاسم بن عبد الرحمن شامی کہتے ہیں اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ بشارت نمبر 11، امام قاضی نے بعض علماء سے نقل فرمایا اسم اعظم کلمہ توحید ہے۔ بشارت نمبر 12، امام فخر الدین رازی اور دیگر صوفیہ کرام نے کلمہ ہو کو اسم اعظم بتایا۔ بشارت نمبر 13، جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے تو اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ بشارت نمبر 14، بعض علماء نے بسم اللہ شریف کو اسم اعظم کہا۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کن کلام خالق سے۔ بشارت نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ان 5 کلموں سے ندا کرے اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ عز و جل عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بشارت نمبر 16، جو شخص یا ارحم الراحمین 3 بار کہے فرشتہ کہتا ہے ماں کے۔ بشارت نمبر 17، 5 بار یا ربنا کہنے کا فضل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرا۔ بشارت نمبر 18، یہی خاصیت اسماء حسنہ کی ہے۔ بشارت نمبر 19، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس دعائیں لائے اور عرض کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آئے انہیں پڑھ کر دعا مانگیے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ اسماء الحسنہ کو اکٹھا پڑھا جائے۔ فوائد، اس دعا کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جو مقصد ہو پورا فرماتا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کی تحقیق جدید تو نہیں کر سکتا مگر بزرگوں کی بیاضوں اور اکابرین کی تصنیفات کا مطالعہ ضرور کیا جاتا ہے جس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہر اسم باری تعالیٰ
مذکور ہیں۔ عام طور پر مشہور قرآن میں 99 نام ایسے ہیں جو سب پر ظاہر ہے۔ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسم اعظم کی جو نشاندہی فرمائی ہے وہ کسی ایک اسم سے متعلق نہیں، جدا جدا اسم باری کو اسم اعظم بتایا، جس سے اس نتیجہ پر پہنچنا آسان ہے کہ ہر اسم اعظم ہے، اور اسماء باری تعالیٰ کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر اسم کسی کی ذات سے منسوب ہو کر وہ اسم خاص اس کے لیے اسم اعظم کا کام دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو مختصر فوائد آتے ہیں۔ سب سے پہلے یاہو اسم ذات باری تعالیٰ ہے۔ صاحب تنویر الاسماء تحریر فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق نے اسم اعظم کہا ہے اور یہ بہترین اسم ہے اسماء باری تعالیٰ سے، اور اسماء حسنہ میں سب سے پہلے واقع ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص 29 بار یاہو پڑھے تو آتش دوزخ اس پر حرام ہو۔ جس کا دل آخرت کے انجام سے لرزاں و ترسا ہو، اللہ کا ذکر کرے، عرش میں مطمئن ہوگا۔ تنویر الاسماء میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص 5 شبہ کو روزہ رکھے اور چینی کے پیالے پر لا الہ الا ہوا لکھ کر آب بارہ یا آب چشمہ سے دھو کر روزہ افطار کرے، مرض نسیان ختم ہو جائے، جو یاد کرے کبھی نہ بھولے۔ مسحور کو پلائے سحر دفع ہو، اگر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہر بلا سے محفوظ رہے۔ دشمنوں پر مظفر و منصور ہو، اچھے برے کی نظر میں مقبول ہر دل عزیز ہو۔ کہ ایک مجلس میں 12,000 مرتبہ یا اللہ یاہو کے جن و انس ہوش و طیورہ جملہ مخلوقات مسخر و مطیع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ نام اسم ذات ہے اور تمام صفات الہیہ کا جامع ہے۔ تنویر میں ہے، اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے تو مستجاب الدعوات ہو جائے۔ 100 بار پڑھتا ہے صاحب کشف اور باطن ہو، اور جو کوئی 3125 بار اس اسم کو لکھ کر آٹے میں گولی بنا کر دریا ڈالے، خدا چاہے 40 روز میں مراد حاصل ہو، اگرچہ تخت و شاہی کی تمنا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھہرتی چاہیے کہ اس عمل کو موکل کی حاضری کی نیت سے نہ پڑھے۔ اس زمانہ میں عمل باموکل کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عمل 3 یوم اسی ترکیب سے بغیر جلالی و جمالی کے پڑھے، صرف جھوٹ اور دیگر ممنوعات شرع سے بچتا رہے۔ بعد 3 یوم 400 مرتبہ روزانہ ورد رکھے، انشاءاللہ روزانہ جس چیز کی خواہش ہو ضرورت غیب سے پہنچتی رہے۔ اس اسم کے موکل غائبانہ اطاعت کریں گے، مجرب آزمودہ ہے۔ اسم اللہ کا سونے کی پتھر پر کندہ کر کے انگشتری میں پہننے سے بندہ معزز ہو۔ یا رحمان جو بچے پڑھنے سے بھاگتے ہیں اور دل نہ لگتا ہو، ان کو 5 وقتہ پانی پر دم کر کے پلائیں۔ مرغی والے کے کان میں 40 مرتبہ ایک سانس میں پڑھ کر دم کرے، فوراً ہوش میں آئے۔ اگر 40 روز 2500 مرتبہ باشرائط تلاوت کرے، تمام اسرار مشاہدہ کرے۔ یا رحیم امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اسم کو 258 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے تو اس کا انجام بخیر ہو، مرتے وقت با ایمان جائے، سکرات و قبر و پل صراط کی منزل آسان ہو، برائے قضائے حاجات۔ اسم یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم بہت زود اثر اور مجرب ہے، ہر روز 500 مرتبہ پڑھے تو دولت مند ہو۔ یا مالکو، یا ملیکو، یا مالکو یہ اسماء ہم معنی ہیں اور ہم صفات ہیں۔ ان تینوں اسماء میں سے جو بھی 91، 100 یا 90 آپ کے نام کے مطابق ہوں تو ان کو اسی تعداد یعنی قاعدہ اول کے مطابق پڑھیں۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسماء بہت ہی سریع العجابت ہیں، مگر ان میں سے کسی اسم کو 8100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے ضرور قبول ہوگی۔ انشاءاللہ تنویر الاسماء دستی بے روزگاری کے لیے یا مالکو 90 بار، ملیکو 100 بار، یا مالکو 91 بار روزانہ پڑھے تو خلق سے بے نیاز ہو اور دولت دنیا اس کی جانب رجوع کرے۔ اگر اس اسم کو اسم قدوس سے ملا کر پڑھے یعنی المالک القدوس 60 بار تو اگر اس عہدے پر فائز ہو تو مولا تعالیٰ اس کے ملک یعنی نسب کو قائم و دائم رکھے اور عزت حرمت ملے۔ اگر 90 بار ہی پڑھے تو دل منور ہو۔ یا قدوس اگر اس اسم کو وقت زوال 170 مرتبہ پڑھتا رہے، اس کا دل معیشت سے صاف ہو کر روشن ہو جائے۔ اور کوئی اسم سبوح کے ساتھ قدوس بعد نماز جمعہ
روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے، ملاکوتی صفات پیدا ہو جائیں۔ جو دشمن کے خوف سے بھاگنے کے سوا چارہ نہ ہو تو بکثرت پڑے اس کے اور دشمنوں کے درمیان حصار قائم ہو جائے، یہاں ان کی نظروں سے وہ پوشیدہ ہو جائے گا۔ 22,000 مرتبہ 40 یوم باحتیاط ممنوعات شرع پڑھ کر بعد 170 بار پڑھتا رہے تو خود کیمیا بن جائے۔ یا سلام ہو، یہ اسم بغیر الف کے بھی لکھا گیا ہے اور الف کے ساتھ بھی، صرف اعداد میں فرق ہے جس کی وجہ سے 2 بار لکھا گیا ہے۔ اس اسم پاک کا پڑھنے والا افعال رذیلہ اور کردار قبیحہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعد نماز 1000 بار پڑھنے سے علم اور طاقت یعنی ذہن میں تیزی اور قوت حافظہ زیادہ ہو۔ اس اسم کا ذکر بوجہ علم مشہور ہو جاتا ہے اور شہر بشہر عوام و خاص اس کی مدح ثنا کرنے لگے۔ یا سلام ہو، یا اللہ ہو، شفاء امراض کے لیے مجرب ہے۔ مرض شدید میں مریض کے سرانے بیٹھ کر اس طرح پڑھے کہ جب تسبیح ختم ہو اس تسبیح کو مریض کے تکیہ کے نیچے رکھ دے۔ دوسرے دن وقت مقررہ پھر تسبیح نکال کر اسی طرح پڑھے اور تسبیح سرانے رکھ دے۔ اسی طرح 3 دن یا شب یہ عمل کرے اور تسبیح مریض کے سرانے یا شافی ہی رکھی رہے۔ انشاءاللہ پہلے دن سے فاقہ ہو اور جلد شفا یابی حاصل ہو۔ قضائے حاجات، گوشہ خلوت یا گوشہ مسجد میں نصف شب میں 2 رکعت نماز ادا کرے اور حضوری قلب کے ساتھ سلام قول من رب رحیم کھڑے ہو کر پڑھے، جو حاجت ہو پوری ہو۔ اور اگر 40 دن اسی طرح پڑھے تو علم ظاہر و باطن حاصل ہو اور کل مخلوق مسخر ہو۔ یا مومنو، امام حشتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ 136 بار پڑھے تو قلب میں ایمان کی لہریں موجزن ہو جائیں۔ شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 1132 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو گواہوں کی بدگوئی اور امراض خبیثہ سے محفوظ رکھے۔ شیخ عبد المجید فرماتے ہیں کہ شہوت نفس اور غضب سے خالی ہو کر خلوت میں بااستقلال بازبان قلب و ذکر میں محو ہو کر کہ نفس کا بھی وجود نہ رہے عمل پڑھے، بعد 41 یوم گزرنے کے دیوار پر ایک خاص نور ظاہر ہوگا جس کا اظہار ناممکن ہے۔ ذاکر کا قلب انوار معرفت سے منور ہو جائے گا اور ذاکر خود اپنے آپ کو بحر انوار میں جلوہ گر دیکھے گا۔ اس کے بعد اس ذکر میں ایسی لطافت پیدا ہو جائے گی کہ جو اسے دیکھ لے با ایمان ہو جائے اور گناہگار تائب ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ یا مہیمنو، اس اسم مبارک میں ہیبت و عظمت کی بہت بڑی خاصیت اور دشمنوں کے قلب کو مرعوب کرنے اور رعب وجاہت سے مسخر کرنے کی تاثیر ہے۔ اس اسم کے ذکر پر سخت دل موم ہو جاتے ہیں اور کارہائے مشکل آسان ہو جاتے ہیں۔ ناقابل برداشت بوجھ اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ مخلوق سے اس کو برائی پہنچنے کا کوئی اسے برائی نقصان پہنچا سکے۔ شیخ مغرب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 یا 70 روز بوقت صبح بعد غسل ختم عمل تک کسی سے بات نہ کرے، اچھا لباس پہن کر 18,492 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، ایسی تسخیر پیدا ہو کہ خود متحیر ہو جائے۔ یا عزیزو، یا معیزو، یہ دونوں اسم ہم معنی اور ہم صفات ہیں۔ اسم کے ساتھ اور کسی اسم کو نہ ملائے۔ اگر اس کا اسم نقش چاندی پر کندہ کر کے انگوٹھی میں رکھ کر پہنے تو دشمن پر غلبہ و طاقت ہو۔ اگر اسم پاک کو اس طرح پڑھے، یا عزیزو، نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 211 بار پڑھے تو عوام و خاص، حکام و رعایا، بلکہ ہر شے مسخر ہو اور اپنے گرد ہجوم دیکھے، مگر شرط یہ ہے کہ مومن کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئے۔ جو شخص عمل یا عزیزو اپنے نام کے اعداد کے مطابق یا کسی اور طریقے سے پڑھے تو اس کے آخر میں لقد جاءکم رسولکم پڑھے۔ یا جبارو، یا قہارو، یہ دونوں اسم جلالی اور مقہور ادا کے لیے بہت زود اثر ہیں۔ ان کے عاملین کو چاہیے اگر کسی کے اسم اعظم میں یہ اسم یا ان میں کا ایک آئے تو وہ بادشاہ و حاکم یا ان کے مثل رعب و ہیبت، عظمت و عظمت پائے گا، مگر کسی اور طریقے اور دشمنوں کے لیے پڑھے تو یہ خیال رکھے کہ دشمن مومنین میں سے ہوں تو ذلیل و خوار اور ان کی ہلاکی کی نیت سے ہرگز نہ پڑھے، بلکہ اس لیے کہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکیں تو اتنا ہی کافی ہے، باقی مرضی مولا پر چھوڑ دیں، کیونکہ کسی مومن کو ذلیل و خوار، برباد و ہلاک کرنا جائز نہیں۔ ان کی دعوت 40 روز کی ہے، 10,000 مرتبہ روزانہ
پابندی شرائط خلوت میں پڑھے، نفس میں پاکیزگی اور طبیعت میں انکساری اور نیک نیتی پیدا ہو، مقاصد میں کامیابی اور دشمن پر غلبہ حاصل ہو، عظیم القدر اور جلیل القدر جلیل المرتبہ گردانا جائے۔ شیخ ابوالعباس احمد فرماتے ہیں کہ مریدوں اور اہل ریاضت کے لیے مناسب ہے کہ نفس مغلوب اور شہوت سے محفوظ رہے، یا کبیر ہو یا اکبر ہو یا متکبر ہو۔ امام علی رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مباشرے سے پہلے اس اسم کو 2 مرتبہ پڑھ لے تو پروردگار عالم فرزند صالح عطا فرمائے گا۔ شیخ عبد المجید مغربی نے فرمایا کہ یہ ذکر صالحین اور عابدین کے اذکار میں سے ہے۔ اس اسم کے ذاکر میں شائستگی اور امور میں باقاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور نظر عوام و خاص میں عزت و حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر سرکش ذلیل سرنگوں ہو جاتا ہے۔ 236 مرتبہ یا متکبر بعد نماز صبح تلاوت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص 232 مرتبہ اس اسم کبیر کو پڑھے گا، بزرگی حاصل ہو۔ شیخ ابوالعباس ابن علی فرماتے ہیں یا کبیروں کا ذکر اذکار جلیلہ سے ہے، اور جو خاص اسم متکبر کے ہیں وہی اسم مبارک کبیر کے ہیں۔ ان اسماء کے ذکر سے ہر سرکش اور بادشاہ متی ہو جاتا ہے، یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، یعنی لکھنے کا کام زیادہ کرتا ہو اور اس میں کسی وجہ سے خلل پڑتا ہو، وہ ان اسماء کی تلاوت کرے، سب تکالیف دور ہوں اور سہولت حاصل ہو، یا سلاطین حاکم بالا سے تعلقات ہو اور کوئی درمیان میں فساد کرتا ہو، یعنی ان تعلقات میں مخل ہو یا حکام کو برخشتہ کرتا ہو یا اندیشہ ہو، تو اس میں یا خالق کی تلاوت کی برکت سے تمام درمیانی نقصانات دور ہوں اور جملہ حالات بہتر ہو جائیں۔ کہ جو شخص اولاد نریزہ سے محروم ہو یا تنگی رزق کا شکار ہو، وہ ان اسماء کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے اور وہ اس کے لیے قیامت تک عبادت میں مشغول رہے اور پڑھنے والے کا چہرہ نورانی کر دے، اور جو کہ ہفتہ میں 100 بار اس میں یا باری پڑھے، حق تعالیٰ اس کو قبر میں نہ چھوڑے بلکہ ریاض قدسرہ میں لے جائے، اور بے اولاد ہو تو 7 دن روزہ رکھے اور نزدیک افطار 21 بار یا مصور پڑھے اور پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دے، فرزند نیک ہو، یا غفور ہو یا غفار ہو یا عفو ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان پر روزی تنگ ہو یا پریشانی ہو، دامن گیر ہو یا کوئی مصیبت پیش آئے یا اولاد کی تمنا ہو یا زیادتی مال و متاع چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے خلوص دل سے پروردگار عالم کی درگاہ میں توبہ کرے، اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ ان خطاؤں کو مرتکب نہ ہوگا، تو یہ جس شے کو طلب کرے گا حاصل ہوگی، اور ہر شدت و سختی دور ہو، ظالم موذی کی ایذا اور ظلم سے محفوظ رہے۔ ان امور میں یہ تینوں اسماء سریع و تاثیر ہیں۔ یا وہاب، جو کوئی فکر و فاقہ میں مبتلا ہو اس اسم کو پڑھے اور لکھ کر پاس رکھے، حق تعالیٰ ہو اس کو اتنا دے کہ حیران رہ جائے، اور اگر نماز چاشت کے بعد بھی سجدے میں 7 بار کہے، اللہ تعالیٰ خلقت سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی حاجت اہم ہو تو نصف شب کو وضو کر لے اور 3 سجدے اور ہر سجدے میں 100 بار وہاب کا ورد کرے، اس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر رہیں مصرع دعا کے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلی شب میں ہی حاجت پوری ہو، ورنہ 3 شب کرے کامیاب ہو۔ شیخ مغربی فرماتے ہیں اگر کوئی مہم پیش آئے یا کسی چیز کا طالب ہو یا کوئی مراد حاصل کرنا ہو یا کسی دوسرے کا عدم قید ہو، یعنی مقروض ہو یا محنت و سخت برداشت کرنی پڑتی ہو یا رزق کی تنگی ہو یا طلب راہ حقیقت ہو یا دنیا کا مال حاصل کرنا ہو یا دوست سے ملاقات کی تمنا ہو یا اعلیٰ درجہ کی حکومت یا ملازمت حاصل کرنا ہو، دشمن کو دفع کرنا ہو، اس کے علاوہ کوئی سی بھی مراد رکھتا ہو، تو بوقت نیم شب وضو کامل کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، جمعہ ہو تو بہتر ہے، اور مسجد میں باخانہ خلوت میں اس عمل کو کرنا چاہیے۔ بعد نماز سر برہنہ کر کے دست دعا ہو کر 100 مرتبہ یا وہاب کہے، بعد وہ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، اس عمل کو متواتر 3 شب کرے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ یا رزاق، رزق ضروریات زندگی کا نام ہے، اور اس میں رزاق کے پڑھنے والے کو خزانہ غیب سے روزی ملتی ہے۔ جو کوئی طلوع صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر 10 بار اس میں یا رزاق تلاوت کرے، کبھی اس کے گھر میں
ضعف اور مفلسی نہ ہو۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ گھر میں قبلہ رخ کھڑا ہو اور داہنے ہاتھ کے گوشے سے شروع کرے اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح جائے کہ قبلہ سے رخ نہ پھرے۔ یا فتح ہو، جو بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 بار یا فتح کا ورد کرے، اس کی آئینہ دل سے زنگ و میل دور ہو اور نور و صفائی کی ارزانی ہو۔ یا فتح ہو، یہ اسم مبارک ہر کار مشکلات جس کا حل دشوار ہو اس اسم مبارک سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ جو بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتح کا ورد کرے، اس کے آئینہ دل سے زنگ و میل دور ہو اور نور و صفائی کی ارزانی ہو۔ یہ اس میں پاک امتحان دینے والوں اور وکیلوں، مناظروں، نئی نئی ایجادات کرنے والوں، مفکروں، مبلغوں اور مقرروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ اسم مسالکوں کے لیے مناسب ہے۔ جو کثرت سے اس کا ورد کرے تو پروردگار ابواب فتح و نصرت کشادہ فرما دے۔ اور جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے، رکعت اول میں بعد فاتحہ یاسین شریف اور دوسری میں بعد فاتحہ سورہ تبارک الذی پڑھے، بعد نماز 499 مرتبہ یا فتح پڑھے، تمام مشکلات آسان ہو، ہر حاجت بار آوے، غیبی امداد شامل ہو، یا عالم ہو یا علیم ہو۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنے دل میں اس اسم کی کثرت کرے تو پروردگار اپنے خزانہ علم سے سرفراز فرمائے۔ اس اسم پاک استخارے اور اسرار مخفی کے اسرار کے اظہار کے لیے مخصوص ہے۔ اگر یہ جاننا چاہے کہ اس مقدمہ کا انجام کیا ہوگا، لڑائی میں کس کی فتح ہوگی، تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان، شرکت مفید ہوگی، سفر اچھا ہوگا، اسی قسم کے دیگر امور مخفی جو قبل از وقت معلوم کرنا چاہتے ہو، تو 3 شب جمعہ بعد نصف شب باوضو تازہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور بعد نماز 150 مرتبہ اس اسم کو پڑھے۔ اس کے بعد بستر خواب میں جائے اور درود میں مشغول رہے یہاں تک کہ سو جائے، بس انشاءاللہ خواب میں بتا دیا جائے گا، اور جو کچھ معلوم ہوگا اس میں بغیر کسی ولی کامل کی دعا کے رد و بدل نہ ہوگا، یعنی جو معلوم ہوگا ویسا ہی ظہور میں آئے گا۔ یا قابض، اگر دشمن قوی ہو یا جان و مال کا خطرہ ہو، اس اسم کو 3 شب متواتر بنیت آوارگی دشمن پڑھے، دشمن مقہور ہو اور مقصد حاصل ہو۔ یہ وہ اسم ہے، اس کی قوت سے فرشتہ موت روح قبض کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا ورد کرے تو اس کی مشکلیں آسان ہو اور قوت و ہیبت زیادہ ہو۔ اس اسم کا نقش خون اور بواسیر روکنے کے لیے اکسیر ہے۔ جو شخص پیسے کے لین دین کے وقت یہ اسم پڑھے، کبھی نقصان نہ ہو۔ یا باسط، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر بوقت صبح 10 مرتبہ ہاتھ پھیلا کر یا باسط کہے اور ہاتھ چہرے پر مل لے تو حق تعالیٰ ہو کسی کا محتاج نہ کرے، رزق کشادہ ہو، غم و علم دور ہو، تنگ دست اور مبتلا قحط نہ ہو۔ اگر طالب صادق اس اسم کو اس طرح پڑھے کہ اپنے نفس کو شہوت سے، جسم کو حرام سے، زبان کو کلام سے، نظر کو محرمات سے، کان کو غیبت سے، ہاتھ کو ممنوعات سے، دل کو معاصی سے، عقل کو خواہش سے، روح کو کرامت کی طرف التفات کرنے سے اور غیر کی جانب خمیدہ ہونے سے روکے تو کامل ہو جائے۔ تسخیر کے لیے اس میں یا باسطو یا ودودو کا ورد کرے، برائے وسعت رزق عمل یا باسطو پڑھے۔ یا خافضو، یہ اسم پاک دشمنوں کی شکاوت و عداوت سے محفوظ و مامون رہنے کے لیے خاص ہے۔ شیخ بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص حیوانی فضائل سے اپنے نفس کو پاک کر کے اس اسم کو پڑھے، دشمن فتح ہو اور مخلوق پر برگزیدہ اور مالدار ہو۔ اگر اس اسم یا رافع یا خافض کے اعداد میں اپنے نام کے اعداد شامل کر کے نقش ریشمی کپڑے یا چاندی کندہ کرا کے اپنی ٹوپی کے اندر سی لے تو ذوف غم دور ہو، تحصیل علم میں آسانی ہو، امتحان میں امتیازی نمبر حاصل ہو۔ یا مذلو، شیخ جلال الدین محمود تبریزی فرماتے ہیں، اگر دشمن قوی ہو، جابر ظالم ہو، جس سے خوف جان لاحق ہو تو وضو کامل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، بعد نماز سجدے میں 77 مرتبہ یہ اسم یا مذلو پڑھے، حق تعالیٰ ایمان میں رکھے، دشمن ذلیل و خوار ہو۔ یہ علم تذکیر طارد کے لیے ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر تذکیر طارد کی تمنا ہے تو 60 روز کی خلوت اختیار کرے اور 10 مرتبہ روزانہ یا مذلو کی تلاوت کرے اور ان ایام میں دوسرا کوئی وظیفہ یا عمل ہرگز نہ پڑھے۔ یا سمیع، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس اسم پاک کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اہل تحقیق لکھتے ہیں کہ اس کے عمل کو چاہیے کہ فحش غیبت سے زبان و کان کو بچائے، اس کا
نقش لے کر اپنی ٹوپی میں رکھے، مراتب بلند ہو، عزیز الخلائق ہو یا بصیر ہو۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں جو اس اسم کا ورد کرے اور اپنے چشم کو عیوب خلاق اور امر خلاف شرع سے روکے تو اللہ تعالیٰ اسے بینائی ظاہر و باطن عنایت فرمائے۔ اس اسم مبارک کی برکت سے انبیاء علیہ السلام کو معراج حاصل ہوئی اور اولیاء مقرب بارگاہ الہی ہوئے۔ اگر روز جمعہ نماز سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ اسم کی تلاوت کرے تو عنایات و مکاشفات و اسرار اسماء الہیہ سے مشرف ہو۔ بہتر ہے کہ روز پنج شنبہ اور جمعہ دونوں دن نماز فجر کی سنت و فرض کے درمیان پڑھے اور عصر کی سنتیں پڑھ کر اس کی تلاوت کرے، پھر فرض باجماعت ادا کرے۔ یا حاکموں یا حکاموں یا حکیموں، اس اسم میں صفات ہائے عجیب و غریب ہیں۔ کوئی مہم درپیش آئے، قید و مجبوری، قید و غربت، تنگی معیشت، دور اندیشی یا مثل اس کے تو اس اسم کا ورد کرے۔ جو کوئی اس اسم کی مداومت کرتا ہے اس پر امور حقیقیہ اور کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس اسم کے اعداد کے موافق روزانہ بعد ہر نماز کی تلاوت کرے تو پروردگار علم و فہم و حکمت عطا فرمائے اور اس مشکل کو سجانے میں دشواری نہ ہو۔ اس اسم کا عمل جس مشورے میں شریک ہو بہتر اور مفید رائے دے، اور اس کی رائے حکمت و علم و فہم دانش پر مبنی ہو۔ جس مشکل کا حل بڑے بڑے مفکر اور اہل دانش نہ نکال سکیں، اس کا حل اس کا عمل تلاش کرے گا۔ اس لیے حکیم، ڈاکٹر اور وکیلوں کے لیے اس اسم کی تلاوت مفید ہے۔ یا عادلو یا عدلو، جو مرد مومن قبر و حشر کی ہولناکیوں سے ڈرتا ہو اور یہ خوف ہو کہ میرے ماتحت اور محکوم افراد کو میری ذات سے کوئی اذیت یا دکھ پہنچ گیا ہو تو قبر و قیامت میں اس کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے رحم و کرم سے اپنے قصور تو معاف فرما دوں گا، مگر میرے کسی بندے کے حقوق کسی پر ہوں تو وہ میں معاف نہ کروں گا۔ وہ بندہ خود معاف کر دے تو اسے اختیار ہے۔ لہذا آخرت کی باز پرس سے ڈرنے والے افسران، مجسٹریٹ، جج اور کارخانوں کے مینیجر، مالکان وغیرہ کو اس اسم کا ورد کرنا چاہیے۔ یا عادلو کے عدد 105، ان اعداد کو 4 سے اور یا عدلو کے 104 اعداد کو 3 سے ضرب دے کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات عدل کا پرتو اس پر ڈال دے۔ اگر ہر صبح جمعہ کو 21 روٹی کے ٹکڑوں پر تحریر کر کے کھائے تو نور ایمان زیادہ ہو، خامیاں اور برائیاں دور ہوں گی۔ اگر بعد نماز صبح بغیر کسی سے بات کیے 5316 بار پڑھے تو پروردگار عالم جمیع ظالمان کو دفع فرمائے اور امن و سکون حاصل ہو، اور نماز سے پہلے 4 مرتبہ العدل کہے تو دعائے مستجاب ہو۔ جو شخص بروز جمعہ روٹی کے 20 ٹکڑوں پر لکھ کر کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلق کو مسخر کر دے۔ یا لطیف ہو، اس اسم کی برکت سے حق تعالیٰ طالبان کو علم عطا فرماتا ہے اور عابدین و مومنین کے اعمال کو اس کے صدقہ میں ملائکہ آسمان پر لے جاتے ہیں۔ جو شخص اس اسم کی مداومت کرے اس کو چاہیے کہ خلق خدا سے بلطف شفقت پیش آئے تاکہ حق تعالیٰ ذاکر کو مظہر لطف بنا دے۔ جو ملازمت یا روزگار سے محروم ہو یا فکر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کم آمدنی کی وجہ سے پریشان ہو، یا بوجہ غربت کوئی مونس نہیں یا بیمار ہے اور غم خوار نہیں ہے، یا لڑکیاں ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی، یا کثیر العیال ہے تو وضو کر کامل کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس اسم کو حصول مقصد کے لیے 100 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو سر انجام فرمائے گا انشاءاللہ۔ یا خبیرو، اس اسم کا عالم بیداری میں پوشیدہ حالات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ یا حلیم ہو، اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس اسم کی برکت سے مخلوق کا آب و طعام مرتب کیا گیا اور اسی کی برکت سے عالم قائم ہے۔ اگر کوئی 883 بار روزانہ تلاوت کرے تو خلقت مہربان ہو اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر وقت آبپاشی کھیت میں چھڑکیں، زراعت میں برکت اور کھیتی آفات ارض و سماء سے محفوظ رہے۔ یا عظیم ہو، شیخ مغرب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کا ذکر جس کی جانب نگاہ اٹھاوے وہ بے ساختہ تعظیم کے واسطے کھڑا ہو جائے۔ جس شخص کو لوگ بنظر حقارت دیکھتے ہیں بوجہ غربت و افلاس، تنگی رزق، بے روزگاری، یا جو شخص اپنے علم اور خاندانی افتخار کے مطابق عہدہ یا ملازمت حاصل کرنے میں ناکام رہے، وہ شرف آفتاب میں نقش مربع چاندی پر کندہ کر کے انگشتری میں رکھے اور اس اسم کا ورد کرے، معظم و مکرم ہو۔ یا شکور ہو، اہل تحقیق فرماتے ہیں اس اسم کا ذکر مستجاب دعوات ہو جائے اور پروردگار عالم اپنے انعامات کے لیے مخصوص فرما لے اور مقام کشف حاصل ہو، دنیا و آخرت کی نیکیاں اور بلائیاں حاصل ہو۔ اگر آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے یا بصارت ختم ہو جائے، اس اسم کو 41 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر دم کرے
اور منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے، مولا تعالیٰ آنکھوں کی روشنی واپس فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یا علی، جو شخص اس اسم کی تلاوت کرے، اگر ذلیل و خوار ہو تو عزیز و ادنا ہو تو اعلیٰ مرتبے پر پہنچے، فقیر ہو تو مالدار ہو جائے، غریب الوطن ہو تو وطن کی واپسی کا سامان مہیا ہو جائے، دشمن پر تسلط ہو تو ملوک اور سلاطین میں تقریب حاصل ہو۔ اگر اس اسم کا نقش انگشتی میں پہنے اور اس کا ورد کرے تو ایسے عجیب و غریب اثرات ملاحظہ ہو جائیں کہ خود حیران ہو جائے۔ اگر حاکم یا بادشاہ ہے تو لشکر و رعایا اطاعت میں سر تسلیم خم کر دے، اور اگر وہ انگشتری پہنے تو اس کے پہننے سے دولت بے تحاشا حاصل ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو۔ اس اسم کا عالم خوف، حاکم، ظلم و ظالمین، شر، شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، چرند و پرند، حشرات الارض سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ جنگلات کا کام کرنے والوں، فوجی جوانوں، جہاز رانوں اس اسم کا ورد ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ بچوں کو اسیب و بیماری سے محفوظی کے لیے اس کا نقش دینا چاہیے۔ یا مقیتو، یہ اسم نفس کو مطیع اور روح کو مسخر کرنے میں یکتا ہے، یعنی جو شخص نفس کو تابع کر لیتا ہے وہ پانی پر مثل زمین و فضائے بسیط میں پرواز کرتا ہے اور روح مسخر ہو جاتی ہے، تو جسم روح کی مانند لطیف ہو جاتا ہے، اس کے قریب و بعد یکساں ہو جاتے ہیں۔ روح کی طرح جسم آسمانوں کی سیر کرتا ہے اور اسم بے ساروں کا سہارا ہے۔ اہل تحقیق نے فرمایا، اگر اس اسم کے دریائے معرفت میں غرق ہو کر پڑے اور اپنا زیادہ وقت خدمت خلق صرف کرے اور ہر دوست و دشمن پر شفقت و جود و سخا کرنے میں دریغ نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ نفس کو مطیع اور اس کو مسخر فرما دے۔ یا حسیب، اس اسم کی برکت سے کرامن کاتبین و ملائکہ مقربین بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ شرف و خوف اور بد مزاج کا بدکار عورت، اسی طرح بیوی اپنے عیاش اور بدکار مرد کے لیے، یا جلیل و یا ذوالجلال والاکرام، یہ دونوں اسم خاص میں یکتا ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی اسم اگر 7 روز تک روٹی کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر خود کھائے، باقی روٹی میں صدقہ کرے تو تمام مخلوق مسخر ہو اور باکرام پیش آئے۔ اس اسم کا پڑھنے والا خدا اور بندگان خدا کے سامنے معزز و مکرم اور جمیع مقاصد مرادات حاصل ہو۔ یا مقسطو، یہ اسم قوی حیابیت ہے، اس کے پڑھنے والے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، بڑے سے بڑا جابر و مفسد سے آنکھ ملانے سے گریز کرتا ہے۔ اس کے عمل میں یہ صفت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ کسی کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہ کرے۔ اگر کسی کا حق کسی نے دبا رکھا ہے، اگر شوہر بے انصافی سے عورت کا حق غصب کرتا ہے تو اس اسم کے اعداد کے مطابق پڑھ لے، اگر 40 روز تک اس کا اثر شوہر کے فعل سے ظاہر نہ ہو، یعنی شوہر اس کا حق محبت، حق زوجیت ادا نہیں کرتا، یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اس کا اثر نہیں ہو، بلکہ اپنا حامی تصور کرے کہ مجھ پر بھی شوہر کا حق باقی ہے اور میں اس کو ادا نہیں کر پاتی۔ یہ خیال کر کے ہر تکلیف برداشت کرتے ہوئے شوہر کی خدمت کرے اور اس اسم کا ایک چلہ کرے، اس نیت سے کہ اگر مجھ پر خامی ہے تو میری اور میرے شوہر کی اصلاح فرما دے۔ یا جامع، اس اسم کی برکت سے جمیع مخلوقات جناب سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھی۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، عزاز و قربا سے دور ہو، محبوب کی جدائی میں بے قرار ہو، تو بروز یکشنبہ بوقت چاشت غسل کرے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے منہ آسمان کی طرف کرے، دونوں ہاتھ پھیلا کر 10 مرتبہ یا جامع کہے، بے شمار اس اسم کا ورد کرے، بعد ہوا ہاتھ کھول کر منہ پر پھیلے، محبوب حاضر ہوگا۔ یا کریمو، اس اسم کی مداومت کرے تو مدت حیات تک معزز و مکرم رہے اور مستجاب الدعوات ہو جائے، تنگ دستی و مفلسی دور ہو، دولت اور وسعت رزق حاصل ہو۔ اس اسم کی برکت سے علم، دولت، عزت و شہرت، جو بھی نعمت حاصل ہو وہ کریم و سخی دے کر واپس نہ لے۔ اس یقین کے ساتھ عمل کرے، اگر سوتے وقت بستر پر لیٹنے کے بعد پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو جائے تو شب بھر فرشتے کے لیے دعا کرے۔ یا رقیبو، یہ اسم پاک محافظت، حسن و جمال، اولاد نورین، زر و مال، کاروبار، کھیتی، ملازمت وغیرہ کے لیے ہے۔ یہ اسم معافی و صاف میں بہت وسیع ہے۔ اگر کسی کے حسن و جمال، اولاد، اموال، عزت و مال کے حاسد اور رقیب زیادہ ہوں تو، یا کسی کی منگنی ہو چکی ہو اور حاسدین درمیان میں حائل ہوں اور کشیدگی پیدا کی گئی ہو تو اس اسم کا ورد کرنا چاہیے۔ جو ملکیت بوجہ دشمنی و حسد چھن گئی ہو، اس کے حصول کے لیے بھی اس کا عمل بہتر ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دشمن بہت ہوں اور وہ ان سے مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے 700 بار ہر نماز سے پہلے پڑھ لے۔ یا مجیبو، اس اسم کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری قند ہو گئی تھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے یہ قبول ہو۔ یا واسع،
اہل طریقہ نے فرمایا کہ جو شخص حریص ہو تو اس کے لیے یہ اسم نافع ہے، اگر 37 بار روزانہ ورد میں رکھے تو حق تعالیٰ اپنے افضال کی بارش فرمائے۔ اگر کوئی 1025 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو اور وسعت رزق کے مفاد حاصل ہو۔ یا ودود ہو، یہ اسم حب کے لیے عاملین میں بہت مشہور ہے۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں اگر اس کا عمل اپنے بیگانے ہر ملنے والے سے اخلاق و محبت سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ یا ماجد ہو یا مجید ہو، جو شخص صاحب عزت و بزرگی ہونا چاہیے اس اسم کا ورد کرے۔ اگر کوئی شخص ذلیل و رسوا ہو یا کسی وجہ سے یہ گمان ہو کہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، مثلا کسی کی امانت رکھی تھی، خرچ کر چکا، مالدار تھا، مفلس ہے اور لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنا ہے جس میں پردہ فاش ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس اسم کا ورد کرے، مولا تعالیٰ اس کی برکت سے ایسا ذریعہ عطا فرما دے گا، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہے گا۔ یا باعث ہو، اس اسم کو برائے صفائی باطن، دفع وسوسہ شیطان، تزکیہ نفس پڑھے۔ اگر کسی شخص میں غفلت و حرص اور بخل بہت ہو تو اس اسم کو بوقت خواب لیٹ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر 500 بار پڑھنا چاہیے۔ یا شہید ہو یا شاہد ہو، اہل حقیقت نے فرمایا کہ اس اسم کے ذاکر کو برے کاموں اور دروغ گوئی سے بچنا چاہیے۔ جو شخص روزانہ اعداد اس اسم کے مطابق ورد میں رکھے، اس کے اہل و عیال ہر بلا سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان شریر ہو تو روزانہ صبح اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار یہ اسم پڑھ کر دم کرے، مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ یا حق کو، کسی سے لڑائی ہو جائے یا کسی قسم کا لین دین کا معاملہ ہو یا مقدمہ ہو، پنچایت کے طور پر فیصلے کچھ ہونے والے ہوں اور خود کا حق پر ہونے کا یقین ہو، ساتھ یہ بھی گمان ہو فیصلہ شرعی طور پر اس کے خلاف ہوگا، تو اسم کا ورد کرے۔ یا قوی ہو، یہ اسم بہت قوی الاثر ہے، اس کی تلاوت کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کے عمل پر ایک دو نہیں ہزاروں دشمن بلکہ پوری فوج بھی غلبہ حاصل کر کے ظلماً نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دفع، بیماری کے بعد کی کمزوری کے لیے، یہ وقت سے پہلے بوڑھے یا کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جانے سے بچنے کے لیے بہت اہم وظیفہ ہے۔ یا متین ہو، اس اسم کا عمل اگر اپنی چشم کو نامحرم سے محفوظ رکھے تو اس کی محبت و حیبت دوست و دشمن ہر ایک کے قلب میں خون کی گردش کے ساتھ دوڑنے لگے۔ اگر کسی خاص ذات کو مسخر کرنا ہو تو خوشبودار پھول یا میوہ دم کر کے کھلا دے۔ یا حامد ہو یا محمود ہو یا حمید ہو، اس اسم پاک کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس اسم کا عمل محویت میں گم ہو کر پڑھے اور خالص حمد و ثنا کی نیت رکھے تو صفات محمودہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس اسم کے قاری کی حاضر و غائب تعریف کی جاتی ہے۔ یہ اسم تذکیر و محبت اور افعال بد سے بچانے میں بہت ذو اثر ہے۔ یا محصی ہو، اس اسم کا پڑھنے والا عذاب قبر و حشر سے امان پاتا ہے۔ اگر روزے جمعہ یا شب جمعہ میں 1000 مرتبہ پڑھ لے تو حساب عاقبت آسان ہو۔ یا مبدی ہو یا معید ہو، جس امر مشکل مکان یا دکان کی تعمیر، کارخانہ وغیرہ غرض کسی بھی کام کی ابتدا کرتا ہے، اس وقت اس اسم کا 100 مرتبہ پڑھ کر آغاز کیا جائے، ہر مشکل آسان ہوگی۔ یا موسیٰ یا حی ہو، یہ اسم مورچہ پر جانے والے فوجی سپاہیوں، سمندر میں غوطہ لگانے والوں، بس ٹیکسی رکشہ ڈرائیور، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والوں یا پہاڑی علاقوں میں کام کرنے والوں، پل اور سرنگیں بچھانے والوں، غرض ہر وہ کام جس میں موت کا خطرہ ہو، یہ اسم پاک 95 بار پڑھ کر گھر سے نکلے سلامت گھر واپس آئے۔ یا ممیت ہو، یہ اسم پیران طریقت اور رہنمائے شریعت کے لیے ضروری ہے، اس اسم کی برکت سے نفس امارہ مطیع و مسخر ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بوقت خواب اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 490 مرتبہ یا ممیتو پڑھے، اس کے بعد سو جائے، حق تعالیٰ اس کے نفس کو مطیع و مسخر کر دے۔ یا قیوم، اس اسم کی مداومت کی برکت سے عمر دراز ہوتی ہے، مرادات میں کامیابی، دشمنوں پر غلبہ اور دلوں پر تصور حاصل ہوتا ہے۔ سید امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے بوقت شدت جناب رسول مقبول کو یا حی یا قیوم کہا، فوراً راحت حاصل ہوئی۔ جو شخص طالب عزت و جاہ اور ترقی، کاروبار ہو، برائے قدرت و سرعت، اجابت قضائے حاجات، حصول مقاصد، فتح مقدمات، اس اسم مبارکہ میں سب تاثیرات موجود ہیں۔ یا واجد ہو یا غنی ہو یا مغنی، یہ اسماء الہیہ حصول دولت و غنا کے لیے امتیازی شان رکھتے ہیں۔ یا واجد ہو، حصول کشف کے لیے عاملین کا معمول رہا ہے۔ یا احد ہو یا واحد ہو یا وحید ہو، ان اسماء میں سے کسی اسم کے ذکر سے ذاکر کا دل ایسا بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے خطرے اور لرزا دینے والے واقعے، ہراساں کر دینے والے ماحول میں بھی بے فکر رہے اور خوف قریب تک نہ آئے، یہاں تک کہ پھانسی کے تختے پر بھی اس کے قلبی اطمینان اور سکون کا وہ نورانی
جلوہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر نمرود و شداد بھی کام کر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، گویا اس واحد و یکتا کی وحدانیت کے جلوے اس اسم کے ذکر کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یا سامود اس اسم کا ذکر اہل اللہ میں سے ہے اور اس اسم کا پڑھنے والا بھوکا نہیں رہتا یا بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ اکثر عاملین و کاملین نے یا احد یا صمد کو اسم اعظم بتایا۔ شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم یا صمد کے 1000 مرتبہ پڑھے تو رزق میں وسعت اور کاروبار میں برکت ہو۔ یا قادر یا قدیر یا مقتدر، یہ اسم ہر بڑے سے بڑے اہم سے اہم اور مشکل سے مشکل امور میں مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ جب اپنے اور بیگانے دوست و احباب سب الگ ہو جائیں اور کوئی ہمدرد حامی مددگار تو کیا بات کا پوچھنے والا بھی نہ ہو، ایسے نفسہ نفسی کے موقع پر ان اسماء سے کسی اسم کا بھی ذکر اس کی کشتی حیات کو ساحل مراد پر لگانے کے لیے کافی ہے۔ خصوصاً نجومی جس وقت وحشت انگیز خبریں دیں اور انسانوں کو مبتلا وحشت کر دیں، ان کے خود ساختہ دعووں کو جھٹلانے اور ستاروں کے اثرات پر سے محفوظ رہنے کے ان اسماء کے کسی اسم کا ذکر بہتر ہے۔ یا مقدم ہو، اس اسم کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر کلام کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بوقت خواب اس اسم کو پڑھے دشمنوں کے حملے، چوری کے خوف، مکان کے گرنے، جہاز کے ڈوبنے کے خوف سے محفوظ رہے۔ یا مؤخر، جب انسان کی عمر قریب اختتام پہنچے اور عمل خیر کچھ بھی نہ ہو، گناہوں کی کثرت ہو، قبر و حشر کا خوف دامن گیر ہو، تو اس اسم کی مداومت کرے، حق تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے اور عمر دراز فرمائے تاکہ نیک اعمال کر سکے۔ اس لیے عاملین اس اسم کو مایوس مریضوں کو کثرت سے پڑھنے کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا دیتا ہے، چاہے بقدر شفا عبادت الہی سے غافل نہ ہو۔ یا اول، شیخ مغرب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص طالب فرزند ہو یا دفینہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو فتوحت غیبی کا طالب ہو تو چاہے کہ 40 جمعہ بعد نماز جمعہ مداومت کرے، مقصد حاصل ہو۔ یا آخر، شیخ مونی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس نام کی قرأت کرے، اس کی قوت و نصرت بے اندازہ حاصل ہو اور جو بھی دشمنی کرے ہلاک ہو جائے، مقابلہ کرے مغلوب ہو۔ جو شخص اس اسم کے اور دشمن کے نام کے اعداد شامل کر کے نقش بنائے اور ہفتہ کی پہلی ساعت میں لوہے یا چاندی پر کندہ کر کے اور اسی تعداد کے مطابق پڑھے اور اس نقش کو آگ میں رکھ دے تو دشمن ہلاک ہو۔ یا ظاہر یا باطن، یہ دونوں اسماء باری تعالیٰ اصلاح اور نورانیت کے لیے خاص ہے۔ یہ اسماء بظاہر اصلاح فرما کر ذاکر میں روحانیت پیدا کرتے ہیں، کشف قبور اور استخارہ کے عاملین میں مشہور ہے۔ شیخ مغرب فرماتے ہیں کہ بعد نماز چاشت 500 مرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ دیدہ دل کو ظاہر و باطن میں نورانی کر دے، خواب غفلت سے بیداری عنایت فرما دے اور تاریکی دل سے دفع ہو۔ جس کے دوست ساتھیوں یا اہل معاملہ میں سے جو بھی ایسا ہو کہ اس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ایسے دوستوں سے کافی نقصان پہنچ جاتا ہے، لہذا ان کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس اسم کے ذکر کی برکت سے اس کے دوستوں کو بھی اصلاح فرما دیتا ہے اور اس کے ذاکر کے دوست اور احباب یا غیر سب اسی طرح پیش آئیں جو ان کے دل میں ہے۔ یا والی، یہ اسم پاک دستکار محنتی حضرات کے لیے خاص ہے کہ اس اسم کی برکت سے کم وقت میں زیادہ کام انجام پا جاتا ہے۔ اس اسم کا عمل اگر ٹھیکیدار ہو یا مزدور ہو وہ کبھی خالی نہ رہے، اس کے کام کی قدر بہت ہو، جو مزدوری مانگے ملے، مالکان اس سے کام کرنے کے لیے ہر قیمت پر تیار رہیں۔ اگر اس اسم کو برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر مکان یا دکان کے گوشوں نیز بالا خانوں پر چھڑکیں تو چوری، بجلی، آندھی طوفان، بارش، سیلاب، زلزلہ اور جملہ آفات سے محفوظ رہے۔ یا متعالی، اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس اسم کو عجز و انکساری سے پڑھنا چاہیے اور خلق خدا میں خود کو حقیر سمجھے تاکہ حق تعالیٰ بلند مرتبہ دے۔ یا تواب، جو شخص یہ سبب گناہوں کے تکلیفوں، مصیبت یا رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، اس اسم کی برکت سے اس کے گناہ مغفور ہوں، رحم و کرم کی بارش ہو۔ 409 بار روزانہ ورد میں رکھے اور بعد فراق جو دعا کرے قبول ہو۔ جو شیر خوار بچہ روتا ہو اس پر 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، ہر مرض و آفات و بلیا سے محفوظ رہے۔ یا منتقم ہوں، برائے فتح و ظفر، خصوصاً جن لوگوں کے کاروبار، کارخانوں، دکانوں کو بوجہ حسد سفلی کے ذریعہ باندھ دیا جاتا ہے یا جادو کے ذریعے باندھ جاتا ہے، یا جو لوگ برے دوستوں یا نفس کے فریب میں آ کر اپنی عزت و دولت کو قمار بازی یعنی جوئے بازی، سٹہ ریس میں برباد کر چکے ہوں اور اپنی کھوئی ہوئی دولت و عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سچے دل سے تائب ہو کر یا تواب یا کا ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر وہی دن دکھا دے گا۔ یا رؤوف، یہ اسم مبارک تذکیر محبت اور دشمن کے پنجہ ظلم سے رہائی کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اس کے عمل کو ہر فرد انسیت محبت سے دیکھے، اگر اس کے عمل کے پاس ایک پیسہ نہ ہو اور وہ بڑے سے بڑے
کاروبار کرنا چاہے تو وہ بھی ہو جائے۔ یا مانیو اہل تحقیق فرماتے جو شخص اس کا ورد کرے تو لازم ہے کسی فرد کو اذیت نہ پہنچائے تاکہ حق تعالیٰ ذاکر سے بلائے دنیا و آخرت کو دور فرما دے۔ اگر کسی کی زوجہ نافرمان تو بستر خواب پر اس اسم کو پڑھے محبت پیدا ہو جائے۔ یا دارو اس اسم کا ذاکر ہر ذرے سے محفوظ رہتا ہے۔ یا نورو اس اسم پاک کی برکت سے جسم قلب و منور ہو جاتا ہے۔ یا ہادی اس اسم پاک کو عاملین کا ہر کارا کرتے ہیں، یعنی ہر کام اس میں پاک کی برکت سے نجات پا جاتا ہے اور انجام کو پہنچتا ہے۔ شیر خوار بچوں کا رونا، شریر و نافرمان بچے، کنج خلق، بد کردار عورت مرد سدھارنے کے لیے خاص طور پر اس عمل کے لیے جاتے اور نقش دیے جاتے ہیں۔ یا بدیو اگر اس اسم کو بوقت دعا 70 مرتبہ پڑھے تو دعا مستجاب ہو۔ جس شخص نے اس کی کوئی محبوب شے چھین لی گئی ہو، کسی امر مشکلہ میں سرگزشتہ ہو، کسی معاملہ میں پریشان ہو، یا کوئی والی یا حکم اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہو تو غسل کر کے جامہ پاک پہنے اور اس کے حلال سے صدقہ دے اور بعد صدق 2 رکعت نماز ادا کرے اور 70 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا قاضی الحاجات اور 1000 مرتبہ یا بدیع پڑھے، انشاءاللہ مقصد میں کامیاب ہو۔ یا باقی اس اسم کی برکت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب کہ پہلوانی کے لیے کرتے تھے، کسی نے آپ کو چت نہیں کیا اور اسی کی برکت سے منصب الولایت سرفراز ہوئے۔ یا وارث اس اسم کی برکت سے اس کا ذاکر اپنی قوم میں سردار و معظم ہو، صاحب اولاد ہو، اموال میں برکت ہو، روزی فراق ہو۔ شیخ مونی رحمۃ اللہ علیہ کے وسعت رزق کے لیے اس کی تلاوت مفید ہے، اور کوئی شخص اس اسم کے دریائے وسعت معافی میں غرق ہو کر یعنی صاحب حال ہو کر پڑھے تو قبیلہ کی سرداری حاصل ہو، اولاد میں کثرت، اموال میں برکت ہو۔ یا رشیدو اس اسم کا عمل کسی قوم کا لیڈر یا رہنما ہو تو وہ قوم سرفراز ہو، اس کے مشورے اس کے حکم کی تعمیل سے وہ قوم یا قبیلہ ترقی کے منازل پر گامزن ہو، علو مرتبت عظمت و شہرت کا چرچا ہو۔ یا صبورو اس اسم پاک کے ذکر سے سختیوں پر صبر حاصل ہوتا ہے، اور اس اسم کا ذاکر کوئی سخت کام کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ اگر کسی عظیم صدمے اولاد یا کسی عزیز و محبوب کے انتقال کی وجہ سے خلل دماغ، حافظہ کی خرابی وغیرہ امور۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ یہ عمل کون کون کرے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی آستانہ صدا سے خصوصی دعا کروں تاکہ وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت محمدیہ کو اپنی رحمت سے نوازے۔